آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ماہ مکرم ہے جس میں اگر کسی شخص نے ایک بھلائی کا کام کیا، ایک اچھائی کا کام کیا، وہ یوں سمجھے کہ اس نے کوئی اللہ کا فرض ادا کیا ہے، اور اگر کسی نے اس ماہ مکرم میں ایک فرض ادا کیا تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے 70 فرائض جو ہے وہ ادا کیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها، کہ جب شعبان معظم داخل ہوتا تو مسلمان مصاحف پر جھک جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو مصحف کہتے ہیں، مصاحف پر جھک جایا کرتے تھے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان میں ہی ادا کر دیا کرتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان معظم میں ہی ادا کر دیا کرتے تھے، تقویۃً للضعف والمسکین، کمزوروں اور مسکینوں کو قوت عطا کرنے کے لیے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنا راشن خرید لیں، ضروریات رمضان خرید لیں، اور تاکہ ان کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں آسانی ہو، ان کے اندر قوت پیدا ہو جائے، قوت خرید پیدا ہو جائے ان کے اندر، کہ اپنی ضروریات زندگی کو وہ خرید لیں اور رمضان المبارک میں بے خوف و خطر ہو کر رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسی طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا، توذق و احتشام کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک طویل حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ سرکار آخری شعبان کے دن سرکار نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ افگن ہونے والا ہے کہ جو عظیم مہینہ ہے، شہر عظیم، برکت والا مہینہ ہے، اس کے دن کے روزوں کو اللہ نے تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رات کے قیام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ماہ مکرم ہے جس میں اگر کسی شخص نے ایک بھلائی کا کام کیا، ایک اچھائی کا کام کیا، وہ یوں سمجھے کہ اس نے کوئی اللہ کا فرض ادا کیا ہے، اور اگر کسی نے اس ماہ مکرم میں ایک فرض ادا کیا تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے 70 فرائض جو ہے وہ ادا کیے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، مومنین کے ساتھ غمخواری، مومنین کے غموں میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو شیئر کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ مومن کے لیے غمخوار ہونا چاہیے۔ حدیث رسول مقبول ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن دوسرے کے غم میں برابر کا شریک ہے، پریشانیوں میں برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ کسی مومن بھائی کو درپیش ہو، اپنی بساط کے مطابق جہاں تک کوئی شخص کر سکتا ہے اسے اپنے بھائی کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ یزداد رزق المؤمن، یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، مومنین کے رزق کو اللہ سبحانہ و تعالی بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شخص روزے دار کو اگر روزہ افطار کرائے تو اس روزے دار کے برابر، اس کے روزے کے برابر روزہ کھلانے والے کو جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اگر ہمارے اندر یہ طاقت موجود نہ ہو کہ ہم کسی روزے دار کو اچھے طریقے سے روزہ ہم افطار کرا سکیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو ایک کھجور پر کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، جو پانی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، جو دودھ کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو روزہ افطار کرنے کے بعد، افطار کرانے کے بعد کسی مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوض سے اسے اتنا سیراب فرمائے گا کہ وہ قیامت میں بے خطر جو ہے محشر میں کھڑا ہوگا، نہ اس کو کھانے پینے کی حاجت ہوگی، نہ کسی اور حاجت سے وہ دوچار ہوگا۔